معزز خواتین و حضرات، آپ کے گھر میں، آپ کے محلے میں، آپ کے جاننے والوں میں اگر شوگر کے کوئی مریض ہیں سو ان میں مختلف قسم کی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، اور آپ نے شوگر کے مریضوں میں مختلف قسم کی پیچیدگیاں دیکھی ہوں گی، جس میں آنکھوں کی پیچیدگیاں، ان کے دل کے مسائل، بلڈ پریشر کے مسائل، لیکن جو سب سے زیادہ ہونے والی پیچیدگی ہے اور جو سب سے ڈسیبلنگ ایک چیز ہے جو کہ بندے کو معذور کر دیتی ہے، وہ ڈائبیٹک فٹ ہے۔ یعنی شوگر کے مریضوں میں جب ان کے پیر میں زخم آنے لگتے ہیں اور ان کے پیر جو ہوں ناکارہ ہونے لگتے ہیں، اور بعض اوقات اس حد تک ان کے زخم خراب ہو جاتے ہیں کہ ان کی پیروں کی جو انگلیاں ہیں یا ان کا پیر ہی وہ کاٹ دیا جاتا ہے تاکہ وہ جراثیم جو ہے یا وہ مسائل جو ہیں اور بدن تک نہ پھیلیں۔ اگر آپ نے یہ مسائل دیکھے ہوں، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ کیوں ہوتے ہیں۔ شوگر کے مریضوں کا شوگر اگر زیادہ عرصے تک رہے تو ان میں مختلف قسم کی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، جن میں نیوروپیتھی اور ویسکولوپیتھی یعنی رگوں کی کمزوری اور اعصاب کی کمزوری۔ آپ کے پاؤں کی سکن جو ہے وہاں تک بلڈ لے جانا، وہ چھوٹی کیپیلریز کا کام ہے کہ اس میں بلڈ کی سرکولیشن ہوتی رہتی ہے، اور جو حساسیت ہے پاؤں کی، وہ کام ہے جی آپ کی جو پیریفرل نروز ہیں، چھوٹی چھوٹی اعصاب کی جو رگیں ہیں، ان کے ذریعے آپ کے پاؤں کی حساسیت جو ہوتی ہے وہ آپ کو محسوس ہوتی ہے۔ شوگر کے وہ مریض جن کا شوگر دائمی طور پہ زیادہ ہو، کافی عرصے تک زیادہ رہے، ان میں یہ ہوتا ہے کہ انیشلی یہ اعصاب کی رگیں جو ہیں یا نرو جو ہیں یہ کمزور ہو جاتی ہیں، اور ان کے پاؤں کی حساسیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور ان کے پاؤں کے تلوے جو ہیں وہ انیشلی ان میں جلن کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر وہ سن ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کے پاؤں کے تلوے جو ہیں انہیں ان کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، اس میں زخم ہو چکا ہوتا ہے اور شوگر کے مریض کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کہیں پہ زخم بنتا ہے تو ایک پروٹیکٹیو میکینزم یہ ہے کہ وہاں پہ بلڈ سپلائی زیادہ ہو جاتی ہے، تاکہ وہاں پر جو آپ کے بلڈ میں پروٹیکٹیو سیلز ہیں، جو میکروفیجز ہیں، جو جراثیم کش سیلز ہیں آپ کے بلڈ میں، وہ جا کے وہاں پہ اس زخم کے جراثیم کو ختم کر دیتے ہیں اور اس زخم کو بھرنے میں مدد دیتے ہیں اور اس زخم کی ہیلنگ میں مدد دیتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کو شوگر زیادہ ہو، ان میں یہ کیپیلریز بھی کمزور پڑ جاتی ہیں، بلڈ سپلائی کمزور ہو جاتی ہے، اور اس زخم تک جو ہے بلڈ بھی نہیں پہنچتا، اس زخم تک اس کی بلڈ سپلائی اگر رک جائے تو وہ زخم ایسے ہوتا ہے کہ ایک مردہ سکن میں ہوتا ہے، اور اس میں اگر جراثیم کی پرورش ہوتی رہے تو انسان کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا۔ تو شوگر کے مریضوں کے پاؤں میں جو بڑے بڑے زخم آ جاتے ہیں، جو گہرے زخم آ جاتے ہیں، جن میں ہڈیاں اور گوشت تک نظر آنے لگ جاتا ہے اور وہ مہینوں تک رہتے ہیں، یہ بنیادی طور پر اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ انہیں درد کا احساس نہیں ہوتا اور ان کی سکن جو ہوتی ہے وہ مردہ ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اس میں جراثیم پرورش پا رہے ہوتے ہیں، اور یہ جراثیم جو ہے یہ انتہائی ریزسٹنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے ارد گرد جو بلڈ سیلز ہیں ان میں اس کے ارد گرد جو ٹیشوز ہیں وہاں پہ گلوکوز کا کنسنٹریشن کافی ہائی ہوتا ہے، اور اس میں ان سیلز کو، ان جراثیم کو پلنے بڑھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے، اور یہ جراثیم جو ہے بڑھتے بڑھتے اس نہج پہ آ جاتے ہیں کہ زخم وہ دن بدن بڑھتا جاتا ہے۔ کچھ ہفتوں میں یہ زخم ناسور کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اس میں ورم آ جاتا ہے اور اس میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، رگیں کمزور پڑ جاتی ہیں، اور یہ پاؤں جو ہے یہ ناکارہ ہو جاتا ہے، اور کچھ عرصے تک یہ زخم جو ہے مختلف قسم کی صفائیوں کے باوجود، مختلف قسم کی دوائیوں کے باوجود اور مختلف قسم کی پٹیوں کے باوجود بھی اگر یہ زخم ٹھیک نہ ہو تو اس وجہ سے جو ہے تو خدا نخواستہ شوگر کے مریض جو ہیں ان کو اپنے پاؤں کی انگلیوں سے یا اپنے پنجے سے یا پاؤں سے جو ہے تو کبھی کبھار محروم ہونا پڑتا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ لوگوں میں اگر شوگر ہے اور ان میں یہ مسائل ہیں وہ ضرور اپنے شوگر کا خیال رکھیے، اپنا شوگر کنٹرول رکھیں، اور شوگر کے ایسے مریض جو کہ انسولین پہ ہیں یا کہ ان کے شوگر کو 7 سال سے لے کے 10 سال تک یا اس سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، وہ روزانہ سوتے ہوئے ایک آئینہ چھوٹا سا وہ اٹھا لیں اور اس کے ذریعے جو ہے اپنے پاؤں کے تلووں کا معائنہ کیا کریں، اپنے پاؤں کے تلووں کی صفائی کا خیال رکھیں، اپنے جو انگلیوں کے بیچ کی جگہ ہیں ان کی صفائی کا خیال رکھیں، تاکہ آپ کے پاؤں میں فنگل انفیکشنز نہ ہوں، اور آپ کے پاؤں میں خدا نخواستہ یہ حساسیت سے جو محرومی ہے کہ وہاں پہ ٹچ اور وائبریشن کی سینس نہیں ہے، آپ کو فیل نہیں ہوتا اگر وہاں پہ زخم ہوتا ہے، کچھ دنوں بعد جب آپ دیکھتے ہیں زخم بڑھ چکا ہوتا ہے، روزانہ دیکھا کریں تاکہ خدا نخواستہ آپ کو کوئی زخم وغیرہ ہو وہ آپ ارلی پک کریں، ارلی اپنے ڈاکٹر سے آپ مشورہ کریں، اور وہ زخم جو ہے جلد سے جلد ٹھیک ہو، نہ یہ کہ پھر وہ ناسور بن جائے اور خدا نخواستہ آپ کو اپنے پنجے سے یا اپنے پاؤں سے ہی محروم ہونا پڑے۔ میری دعا ہے کہ سارے کے سارے جو ہمارے شوگر کے مریض ہیں، جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں، جو دائمی بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت دے، اور اللہ جو ہے ان کو یہ توفیق دے کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں،
اپنا ریگولر چیک اپ کرائیں. سو اپنے پیاروں کا خیال رکھیے, اپنا خیال رکھیے, اور اپنے پیاروں کے ساتھ یہ ویڈیوز شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی یہ معلومات فراہم ہوتی رہے اور ان کو بھی اپنی صحت کا خیال رکھنے میں آسانی ہو. اللہ حافظ.